قرآن ایک فرضی گرنتھ ہے، اس کو وہ ایشور کا اللہ کا گرنتھ مان کر اس پر سمان اس کو دیتے ہیں. اسی میں تو لکھا ہے، آتنک کی شروعات قرآن سے ہے، اسی میں تو لکھا ہے کہ سناتنی ہو یعنی کہ غیر مسلمانوں جو مورتی پوجا کرنے والے ہوں ان کو کافر سمجھو، مار دو. لوگوں مصطفیٰ کے غلام ہو، غریبوں کی مدد کرنا سیکھو. لوگوں مصطفیٰ کے غلام ہو، قرآن کی تلاوت کرنا سیکھو. مصطفیٰ کے غلام ہو، قرآن پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھو، ورنہ وسیم رضوی جیسے کتے آئیں گے قرآن پہ بھونکیں گے. قرآن پہ بھونکنے کے بعد کبھی 26 آیتیں نکلوائیں گے. ارے جس دن تم قرآن پڑھنے پہ آ جاؤ تو وسیم رضوی جیسے کتوں سے کہہ دو گے وہ کتے بھونکنا بند کر، قرآن سے 26 آیتوں کی بات کرتا ایک نقطہ نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ قرآن کاغذوں پہ نہیں ہے، قرآن مسلمانوں کے سینوں میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن. مفتی گلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ لوگوں جو کتابیں کاغذوں پہ چھپتی ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں، جو کتابیں کاغذوں تک محدود ہوتی ہیں انہیں بدل دیا جاتا ہے. اللہ کا قرآن کاغذ کا محتاج نہیں، اللہ کا قرآن تو سینوں میں گھر بنا لیتا ہے. جب تک کہ مسلمان کا سینہ رہے گا، جب تک رب کا قرآن دنیا میں محفوظ رہے گا. بے شک سبحان اللہ. حق بات ہے، حق بات ہے. بہت خوب. اور جب مسلمان ختم ہو جائے گا قرآن جب بھی نہیں بدلا جائے گا، رب اپنے قرآن کو اٹھا لے گا. جی بے شک. بدل تو کوئی مائی کلال سکتا نہیں، بدل نہیں سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتا اس کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یار تیری ہزاروں دوستیاں ہوتی ہیں، ہزاروں دوستیاں، تیرے کتنے فرینڈ ہیں. تیری واٹس ایپ پہ جا کے دیکھو سینکڑوں فرینڈ ہوں گے، تیری فیس بک پہ جا کے دیکھو سینکڑوں فرینڈ ہوں گے. یار ایک دوستی قرآن سے کر کے دیکھ، ایک دوستی قرآن سے کر کے دیکھ. یہ کتنا باوفا دوست ہے. لوگوں آخری بات بتا کے تقریر ختم کر رہا ہوں. قرآن اگر پڑھنا آتا ہو تو سبحان اللہ، نہیں پڑھنا آتا ہو کسی مولوی سے، حافظ سے، قاری سے، مسجد کے امام سے قرآن کی ٹیوشن لگانا، قرآن پڑھنا سیکھنا. 1 سال نہیں آئے گا، گزرے گا، تجھے قرآن پڑھنا آ جائے گا. قرآن کو پڑھ، دوستی کر قرآن سے. لوگوں کان کھول کے سن لے، یہ وسیم رضوی کیا بدلے گا معلوم ہے؟ ابھی اس کا بیان آیا، معلوم ہے کیا بیان آیا؟ کہنے لگا میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا، دنیا نے چھوڑ دیا، میں سوسائڈ کر لوں گا. اور ظالم تجھے تو ابھی دنیا نے چھوڑا، جس دن مرنے کے بعد تجھے عذاب کے فرشتے آئیں گے پکڑیں گے تو پھر دیکھنا کہ تیری حالت کیا ہوگی. مخالفت کر کے سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہے. ہاں یار قرآن سے تو دوستی کر. لوگوں جب انتقال ہوگا منو مٹی کے نیچے بھائی بھی سگا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى کہہ کے دفن کر کے آ جائے گا. قبر میں تو نہیں رہے گا نا. تیرا دوست، تیرا ساتھی، تیرا پڑوسی، تیرا بھائی، تیرا رشتہ دار، چچا، باپ، سب وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى 3 لب مٹی ڈال کے تجھے قبر میں دفن کر کے آ جائے گا. مگر اگر تو نے قرآن سے دوستی کی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، قرآن کو سینے سے لگایا ہوگا، قرآن پہ عمل کیا ہوگا تو قبر اندھیری ہوگی، قبر تیری تاریک ہوگی، چھوٹا سا گھر ہوگا، اس قبر میں اچانک سے روشنی ہو جائے گی. یہ قبر والا کہے گا رے تو کون ہے؟ میری قبر تیرے آنے سے پہلے اندھیری تھی، اب تو قبر روشن ہو گئی. میری قبر تنگ تھی، اب تو قبر کشادہ ہو گئی. ارے تو کون ہے؟ تو قبر میں کیا آیا؟ میری قبر کی پریشانی دور ہو گئی. آنے والا کہے گا میں تیرا دوست ہوں. یہ کہے گا میں نے پہچانا نہیں. کون سا دوست ہے؟ جو میرے ساتھ محفلوں میں رہتا تھا وہ تو ہے نہیں. جو میرے ساتھ موبائل پہ فرینڈز لسٹ میں تھا وہ تو ہے نہیں. جو واٹس ایپ کی فرینڈ لسٹ میں تھا وہ تو ہے ہی نہیں. اسکول کا دوست تو ہے ہی نہیں. تو گاؤں کا دوست تو ہے نہیں. ارے کون ہے؟ میں پہچانتا نہیں. یہ کہے گا تو جانتا نہیں. دنیا سو جاتی تھی، تو میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سینے سے لگاتا تھا، میں تیرا دوست قرآن ہوں. دامن پکڑا تھا دوستی کا، اب میرا وقت آ گیا دوستی نبھانے کا. ہائے 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 ہائے. یار قرآن تیری قبر میں آ کے تیری دوستی کا حق ادا کر رہا. سبحان اللہ.
تیرا کون سا دوست ہے جو تیرا حق ادا کرے گا؟ کہے گا اللہ اللہ پریشان نہ ہو، یہ جب جانے لگے گا یہ کہے گا کہاں جا رہا ہے؟ ارے تو میری قبر میں آیا روشنی آ گئی، تو میری قبر میں آیا قبر کی تاریکی دور ہو گئی، تو میری قبر میں آیا میری قبر کشادہ ہو گئی، اے میرے دوست مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ قرآن کہے گا ٹینشن نہ لے، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیری قبر کے لیے جنت کا لباس لاؤں گا، جنت کا بچھونا لاؤں گا۔ وہ قرآن تیری قبر میں جنت کے بچھونے بچھوا دے گا اور کہے گا اب سوتا رہے جیسے ایک دولہا سوتا ہے، قیامت تک تجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے گا۔ میدان محشر میں اٹھنا اور وہاں تیری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ سمجھ رہے آپ؟ ہاں ماشاءاللہ اوبری کی جامع مسجد میں بتا رہے ہیں 18 سال سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 18 سال سے ہاں اوپر کے بچوں کو ہاں سکھایا جاتا ہے، مطلب جو جوان ہو گئے اور وہ کام وام کر رہے ہیں، بیوی بچوں والے بھی ہو گئے، تو آپ وہاں جائیے اور جانے کے بعد میں آپ اس میں پڑھنا شروع کر دیجئے۔ قرآن اتنا ہارڈ نہیں ہے، وہ بڑھاپے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی عمر 18 سے اوپر ہو گئی، 15 سے اوپر ہے، اجی 18 تمہاری عمر تو 50 سال کی ہو گئی۔ ہاں عشاء کی نماز کی بات چلتا ہے، قرآن سے دوستی کرو، ہے نا بھائیو، اور جا کے سیکھو وہاں۔ اور جو لوگ جامع مسجد نہیں پہنچ سکتے، کہیں اور سیکھنا چاہ رہے ہیں اور سیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہیں جا کے سیکھ، کہیں بھی سیکھ لو، قرآن سیکھ لو، اچھے پڑھانے والے سے سیکھنا، مگر الٹا سیدھا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ اچھا دوستی کا حق ادا کیسے کیا جائے گا قرآن کی؟ میری دوستی سید رضوان میاں سے ہے تو یہ جو کہیں گے مجھے ان کی بات ماننا پڑے گی، دوستی ہے نا۔ اچھا میں نہ مانوں ان کی بات تو یہ رکھ لیں گے مجھ سے دوستی؟ ارے بولو یار، سید رضوان میاں کہ بھائی فلاں جگہ مت بیٹھنا مفتی صاحب، میں کہوں کیوں؟ نہیں مت بیٹھنا، میری دوستی ہے، مت بیٹھو، اگر دوستی رکھنا مجھ سے تو اب اگر بیٹھوں گا تو ان سے توڑوں گا اور ان سے جوڑوں گا تو وہاں نہیں بیٹھوں گا۔ ارے یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس قرآن سے دوستی یہی ہے۔ قرآن کہہ رہا شراب مت پی، میرا دوست منع کر رہا نہیں پیوں گا۔ قرآن کہہ رہا نماز پڑھ، میرا دوست کہہ رہا پڑھوں گا۔ قرآن کہہ رہا زکات دے، میرا دوست کہہ رہا دوں گا۔ تو دوست کی مان، میدان محشر میں تیرا دوست تیرے لیے تیرے رب کو منا لے گا۔ تو اپنے دوست کی مان لے، تیرا دوست میدان محشر میں تیرے لیے تیرے رب کو منا لے گا۔ اللہ 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 ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد نمازیں نہیں چھوٹنا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، جھوٹ حرام کاری نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔